درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو قرآن کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت تو خالق ہے. اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے سوائے قرآن پاک کے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کے تمام نبی اللہ کی مخلوق میں ہیں، لیکن قرآن کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے. قرآن پاک مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کلام جو ہوتا ہے کلام کرنے والے کی صفت ہوتا ہے، متکلم کی صفت ہوتا ہے. آقا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں اپنی صفاتیں دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صفات کو سمجھے. جس طریقے سے ہماری صفت کیا ہے؟ جو ہم نے لباس پہنا، کیا وہ صفت کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. صفت چینج نہیں ہوتی. جو صفات ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی. کپڑے چینج کر سکتے ہیں، ابھی کچھ پہنا تھا بعد میں کچھ پہنا ہے، لیکن صفات جو ہے وہ اندرونی کوالٹیز کا نام ہے. جیسے ہمارے اخلاق ہیں، ہماری عادتیں ہیں، ہمارے بولنے کا ڈھنگ، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، یہ ہماری صفات میں آئیں گا، اور اس صفات کو ہم کسی کو نہیں دے سکتے چاہے بھی تو. لیکن اللہ اکیلا واحد ہے، تنہا، جس نے اپنی صفات اپنے کلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہم گنہگاروں کے لیے نازل فرما دی، ہمیں عطا کر دی. جتنا ہماری صفات کا ہمارے جسم سے جتنا تعلق ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ کا قرآن سے تعلق ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی صفات کسے کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے جسم سے ہماری صفات کا تعلق ہے، قرآن کا ذات الہی سے تعلق ہے. یہ اللہ کی صفات ہے. اگر ہم آپ اس میں گم ہو جائے تو اللہ میں گم ہو جائیں گے. قرآن سے ہم جڑ جائیں تو اللہ سے جڑ جائیں گے. اگر ہمارا دل اللہ میں قرآن میں لگ گیا تو اللہ میں دل لگ جائے گا، اللہ ہمارے دل میں بس جائے گا. اور جس دل میں سبحان اللہ، جس دل میں اللہ آ جائے گا، اللہ بس جائے گا، تو وہاں رحمت آ جائے گی. کیونکہ رحمت اللہ کی صفات ہے. پھر وہ دل رحم کرنے والا، وہ انسان رحم کرنے والا بن جائے گا، اچھے اخلاق کا مالک بن جائے گا. ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا بن جائے گا. قرآن وہ چیز ہے جس سے ہم پیار کریں نا تو ہمارے دل میں اللہ بس جائے. جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں ہم کسی اچھے انسان کے ساتھ بیٹھے، اس کی صحبت میں رہے، تو جب تک اس کے صحبت میں جا کے بیٹھے نہیں، اس کی بات کرے نہیں، اس سے کچھ علم سیکھے نہیں، تب تک ہم اس کی صحبت نہیں پا سکتے. جیسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم داتا گنج بخش علی ہجویری کی صحبت میں رہے، تو ہم کو کشف المحجوب آپ کی تصنیف ہے، کشف المحجوب پڑھیں، اور گم ہو کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، محسوس ہوگا جیسے ہم حضرت کے ساتھ ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنا چاہے تو آپ کی تصنیف کیمیاء سعادت پڑھے، مکاشفۃ القلوب پڑھے. غوث اعظم کی صحبت میں رہنا چاہیں گے تو ڈوب کے گنیت الطالبین پڑھیں،
لگیں گا غوث پاک کے زمانے میں رہ رہے ہیں، ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ اور اگر حضور پاک سبحان اللہ، اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہمہ وقت محسوس ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ مدینے میں ہیں، آپ کے ساتھ مکہ معظمہ میں ہیں، آپ کے ساتھ حرم پاک میں ہیں، آپ کے ساتھ طائف گئے ہیں، آپ کے ساتھ احد میں ہیں، بدر میں ہیں، تو پھر ہم کو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور تمام حدیث مبارکہ کی کتابوں کو محبت کے ساتھ پڑھنا ہوگا، دل لگا کے پڑھنا ہوگا، اس میں گم ہو جانا پڑے گا، تو ایسا محسوس ہوگا گویا ہم ساتھ ساتھ ہیں، ہم آقا کے ساتھ ہیں۔ اور اگر کوئی بولے اللہ کے ساتھ، اللہ کی صحبت میں ہونا، اللہ کے ساتھ رہنا ہے، ہمہ وقت اللہ کے خیالوں میں گم رہنا ہے، ہمہ وقت اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں رہنا ہے، تو پھر قرآن پاک میں گم ہو جائے، قرآن پاک میں ڈوب جائے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں، اس کے ترجمہ میں، اس کی تشریح میں ڈوب کر اس کا ذکر، اس کی عبادت، اس کی تلاوت میں جب ہم لگ جائیں گے تو محسوس ہوگا اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہمارے دل میں ہے، ہمارا دل عرش اللہ بن گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندے تو میری جانب چل کر آ، میں تیری جانب دوڑ کر آتا ہوں، تو میری یاد اکیلے میں کر، میں تیری یاد اکیلے میں کرتا ہوں، تو میرا ذکر اکیلے میں کر، میں تیرا ذکر اکیلے میں کرتا ہوں، تو میرا ذکر اچھوں کی مجلس میں کر، میں اس سے بھی اچھے فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اگر ہم چاہے کہ اللہ ہمارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرے تو ہم بھی اللہ کے بندوں کے بیچ قرآن کی باتیں کریں، اللہ کے کلام کی بات کریں، اللہ کے محبوب کی بات کریں، اللہ کی صفات غفور و رحیم کی بات کریں، ارحم الراحمین کی بات کریں۔ ہمارا بے ذکر اللہ فرشتوں کی مجلس میں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھتے جائے اور اللہ کے قریب ہوتے جائے۔ قرآن وہ ہے جس نے صفائی، طہارت اور پاکیزگی کی وہ تعلیم دی ہے کہ آج جو سارا عالم کرونا وائرس سے گھبرا رہا ہے، 24 گھنٹے ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، وہ صرف ہاتھ نہ دھوئے باوضو رہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یقیناً جو باوضو ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت میں گم ہو جائے، تو قرآن نے وہ سکھائی ہے ہمیں صفائی، طہارت اور پاکیزگی کی ایسی تعلیم دی ہے کہ بیماریوں کے جراثیم دفع ہو جائے، قریب بھی نہ آئے۔ الحمدللہ جو وضو ہے وہ وضو ایسا سکھایا گیا ہے کہ زبان میں، منہ میں پانی ڈال کے جب 3 مرتبہ کلی کی جاتی ہے تو سارے اعضاء، سارے منہ کے اندر کے جتنے جراثیم ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالا جاتا ہے تو نرم ہڈی تک پانی جب پانی سے 5 مرتبہ ہم وضو کر کے ناک کو صاف کرتے ہیں تو یہ کرونا وائرس جو ناک میں اگر چپکا ہوتا ہے نا، وہ باہر نکل جاتا ہے، لنگس تک نہیں جاتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے پاک رہے، دور رہے، تندرست رہے، تو ہمہ وقت باوضو رہے، طہارت کے ساتھ رہے۔